سیدی نہیں بھرا کروں کیا پڑھو جہاں نہیں مصطفیٰ کے دیوانوں پروانوں مستانوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں بابا سے بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کلام مقدس کے اندر تیسرے پارے میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام، وہی دین اسلام جس کے خاطر میرے مصطفیٰ کے چاہنے والوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنے خاندان والوں کی قربانیاں دی، اپنے بیوی بچوں کی قربانیاں دی۔ اس میں ایک ذات حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ہے، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی اسلام کے خاطر۔ جیسے میرے سرکار نے اعلان نبوت سے پہلے حضرت زینب کا جیسے نکاح فرمایا، نکاح کر دیا، پھر اس کے بعد جیسے اعلان نبوت کیا اور کرنے کے بعد ان کے بالوں کو جمع کرنے کے بعد کہا انی رسول اللہ، ان کے بالوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے اتنا کہا سب نے انکار کر دیا، سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک 10 سال کا بچہ تھا اور وہ سب جانتے ہیں وہ کون تھے، حضرت مولا علی مشکل کشا کی ذات، جنہوں نے یہ کہا تھا میں نبی ہونے کا اقرار کرتا ہوں، اور باقی سب چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جیسے میرے نبی نے اعلان نبوت کیا، مکے والوں نے ظلم کرنے شروع کر دیے، راستے تنگ کرنے شروع کر دیے، نبی کی شہزادی پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جس گھر میں میرے نبی کی شہزادی تھی انہوں نے مار توڑ کرنی شروع کر دی، اور پابندی یہ لگا دی کہ آج کے بعد اپنے باپ سے کبھی نہیں۔ بیٹی کے لیے باپ کا چہرہ سب سے بڑی نعمت، بیٹی پاپا کر سکتی ہے مگر باپ کے چہرے کے بغیر نہیں رہ پاتا۔ انہوں نے پابندی یہ لگا دی کہ آج کے بعد اپنے باپ سے نہیں ملے۔ میرے نبی کی شہزادی پر جیسی پابندی لگائی میرے نبی کی شہزادی پر، اللہ اکبر، آج کے بعد اپنے باپ سے نہیں ملو گی۔ جیسے اتنا کہا، کہنے کے بعد میرے نبی کی شہزادی جیسے میرے سرکار نکلا کرتے تھے، چھپ چھپ کے اپنے باپ کا دیدار کر لیا کرتی تھی۔ جب تک میرے سرکار مکہ شریف میں رہے کبھی کبھی دیدار ہو جایا کرتا تھا، لیکن جیسے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں اب تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا، اب تو کوئی آسرا ہی نہیں تھا۔ اب تک حضرت زینب کی تسلی کے لیے اتنا کافی تھا کہ میری سرکار مکے میں موجود ہیں، جیسے ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں اب تو یہ سہارا بھی ختم ہو چکا تھا، یہ آسرا بھی ختم ہو چکا تھا۔ میرے سرکار کی شہزادی رویا کرتی تھی اور چھپ چھپ کے اپنے باپ کو صدائیں لگایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، میرے سرکار کی شہزادی پر پابندیاں اور ظلم زیادتی کی انتہا۔ ایک دن آپ نے اپنے دیور کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے کہا کسی دن اتنی مہربانی کر دینا، کوئی قافلہ میرے بابا کے مدینے کو جاتا ہو تو مجھے بھیج دینا، میں تنہا اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں گی۔ آپ کے دیور نے ایک دن چپکے سے بلایا اور بلانے کے بعد جو قافلہ مدینے کی طرف جا رہا تھا اس میں روانہ کر دیا گیا۔ جیسے سسرال والوں کو پتہ چلا زینب چلی گئی ہیں، جیسے پتہ لگا حضرت زینب کہتی ہے قافلے والوں ذرا جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی پیچھے سے مجھے پکڑنا آ جائے اور میں اپنے باپ کے پاس نہ جا سکوں۔ مگر قافلے والے کتنی جلدی کرتے، وہ اونٹوں سے جا رہے تھے اور جو پیچھے سے آئے ہیں وہ گھوڑوں سے آ رہے ہیں۔ جب رفتار گھوڑوں کی دیکھی ہے، اڑتی پھول نبی کی شہزادی نے دیکھی ہے، نبی کی شہزادی نے کہا تھا قافلے والوں ذرا جلدی کرو یہ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن اس وقت کون کس کی مدد کرتا؟ جیسے مکے کے ظالم آئے اور آنے کے بعد جیسے آپ کو لے جانا چاہا آپ نے انکار کیا، ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا تو نبی کی شہزادی کے شکم میں لگا، آپ امید سے تھی، آپ کا خون بہنے لگا، شکم میں نیزہ ہے اور وہ ظالم اسی طرح گھسیٹ کر نبی کی شہزادی کو واپس لے جا رہے ہیں۔ اور یار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا کرو یہ کس کی شہزادی ہے؟ یہ اس کی شہزادی ہے جس نے کائنات کی بیٹیوں کو عزت بخشی ہے، یہ اس کی شہزادی ہے جس کی شہزادی کے صدقے میں میری اور میری بیٹیاں بخشی جائیں گی۔ آج اسی نبی کی شہزادی پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جیسے واپس لائے اور لانے کے بعد کوئی علاج بھی ڈھنگ سے نہیں کیا، جب مرض بڑھتا گیا انہیں یہ لگا اگر ہے انتقال ہو گیا تو نبی اپنے
اپنے غلاموں کو لے کر کے مکے پر چڑھائی کر دیں گے. اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے ایک اونٹ پر سوار کیا اور کرنے کے بعد مدینہ بھیج دیا. جیسے میرے سرکار کی شہزادی مدینہ پہنچی ہے, اللہ اکبر, ایک قیامت خیز منظر تھا. جیسے میرے سرکار نے اپنی شہزادی کو دیکھا, میرے سرکار کی آنکھیں اشکبار تھی. میرے سرکار نے اپنی بیٹی کو سواری سے اتارا اور اتارنے کے بعد سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد حضرت زینب روتی جا رہی ہیں, عرض کرتی جا رہی ہیں, اے بابا ہم نے آپ کے دین کے خاطر بڑے زخم کھائے ہیں. بابا آپ چھوڑ کر آ گئے تھے, میرے منہ پر تماچے لگائے گئے, بابا میری زلفیں پکڑ کر مارا گیا, بابا میرے سر دیواروں میں مارے گئے, بابا مجھے کئی کئی کلو فاتح سے رکھا گیا. میرے سرکار سنتے جا رہے ہیں, آنسو بہاتے جا رہے ہیں, سنتے جا رہے ہیں, آنسو بہاتے جا رہے ہیں. میرے سرکار نے اپنی بیٹی کے پیشانی کو بوسہ دیا اور دینے کے بعد سر پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا تھا بیٹی صبر کر, اس کا اجر ہم اپنے رب سے مانگ لیں گے. میرے سرکار نے بیٹی کو صبر کی تلقین کی ہے. اس وقت گزرا ہے, اسی بیماری میں نبی کی شہزادی کا انتقال ہو جاتا ہے. جیسے میرے سرکار کی بیٹی کا انتقال ہوا, میرے سرکار بہت روئے ہیں اور رونے کے بعد فرماتے ہیں غسل دینے والوں میری بات سن لو, جب غسل دے چکو تو مجھے بتا دینا, کفن کا انتظام میں خود کروں گا. جیسی غسل دیا گیا, عورتوں نے کہا یا رسول اللہ غسل دے دیا گیا ہے, اب کیا حکم ہے؟ میرے سرکار نے اپنے جسم کا کپڑا اتارا اور اتارنے کے بعد دیا اور دینے کے بعد کہا تھا یہ چادر میری زینب کے اوپر ڈال دینا. اور میرے سرکار خود حضرت زینب کی قبر میں اترے اور اترنے کے بعد جیسی اپنی بیٹی کو لٹایا اور لٹانے کے بعد جیسی باہر آئے ہیں, صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ قبر میں تھے تب آپ کے چہرے پر اداسی تھی, باہر آئے ہیں تب اداسی ہے, مگر اب بڑا نور نظر آ رہا ہے, مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں صحابہ جب میں اپنی بیٹی کو قبر میں اتار رہا تھا تو مجھے اپنی بیٹی کی قربانیاں یاد آ رہی تھی. میں سوچ رہا تھا اے میرے پروردگار میری بیٹی یہ ہے جو اسلام کے لیے جان دے کر جا رہی ہے, اے میرے پروردگار میری بیٹی یہ ہے جس نے اسلام کے خاطر اتنا گہرا زخم کھایا ہے جو اس کی جان کا سبب بن گیا ہے. اے میرے پروردگار میری بیٹی نے مکے میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں, آج میں نے اسے مٹی کے حوالے کر دیا ہے. اے میرے پروردگار اس پر قبر کی منزل آسان فرما دینا, اے میرے مولا مہربانی فرما دینا. میرے سرکار فرماتے ہیں صحابہ بس میں نے اتنا ہی کہا تھا, اتنے میں حضرت جبریل آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں محبوب اداس نہ ہو, رب نے فیصلہ فرما دیا ہے. اے محبوب تیری زینب نے ہمارے دین کے خاطر دقتیں اٹھائی ہیں, ہم وعدہ کرتے ہیں یہ قبر میں ضرور آئی ہے مگر اس کے حق میں ہم نے جنت کے محلات لکھ دیے ہیں, اس کے حق میں ہم نے جنت کے محلات لکھ دیے گئے ہیں. اتنی بڑی قربانیاں, ایسے ایسے قربانیاں اسلام کے خاطر دی.